الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اور حضرات اساتذہ اکرام کی دعاؤں سے آج ہم نے 7ویں مرتبہ بخاری شریف کی تکمیل کی ہے۔ میں اس موقع پر ایک تو اپنے استاد محترم شیخ المفسرین، استاذ المفسرین حضرت مولانا علامہ عبدالغنی جاجروی رحمہ اللہ تعالی کے جانشین اور لائق فرزند استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی محمد خان جاجروی مدظلہ العالی کا انتہائی ممنون ہوں کہ وہ پہلی بار ہمارے اس جامعہ میں تشریف لائے ہیں اور ہماری اس محفل کو رونق بخشی ہے۔ اللہ تعالی حضرت الاستاذ صاحب کا سایہ ہمارے اوپر اور پوری امت مسلمہ پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ آج اس موقع پر استاذ المحدثین، ہمارے سروں کے تاج استاذ قاضی عبدالرحمن رحمہ اللہ تعالی کی یاد لمحہ لمحہ آ رہی ہے کہ جب یہ دستار بندی کا موقع ہوتا تھا تو استاد جی ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے تھے۔ ان کی دعاؤں سے، ان کی شفقتوں سے، ان کی رہنمائی سے دورہ حدیث شریف کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ پورا جامعہ بالعموم اور دورہ حدیث شریف بالخصوص حضرت استاذ صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ان پہ اربہا کھربہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور انہی کی دعاؤں سے شروع کیا ہوا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ ہم نے پروگرام کی کچھ ترتیب بدلی ہے۔ ابھی فضلاء کی جو اس سال ابھی سند حاصل کریں گے ان کی دستار بندی ہوگی، اس کے بعد بیانات ہوں گے۔ دورہ حدیث شریف میں 30 طلباء شریک رہے اور ان کو پڑھانے والے اساتذہ کی تعداد 7 ہے۔ ان میں سے بیشتر ابھی یہاں اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں اور کچھ یہاں موجود ہیں، اسٹیج پہ تو نہیں۔ اس کے علاوہ پورے جامعہ میں تقریباً 23 کے قریب اساتذہ ہیں۔ 21 اساتذہ اکرام دین کی تعلیم دے رہے ہیں اور 2 اساتذہ اکرام عصری تعلیم دے رہے ہیں۔ ابھی وہ دورہ حدیث کے طلباء، میں ان کا نام لیتا جاؤں گا، وہ بڑی ترتیب کے ساتھ تشریف لاتے جائیں، بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اس مرحلے کو طے کرنا ہے۔ اور ہمارے یہ کل کے طلباء، آج کے علماء دستار بندی کے بعد اسٹیج پہ ہی تشریف رکھیں گے۔ جو مہمانان گرامی آئے ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، بیان کے بعد آخر میں وہ ملاقات کریں گے۔ تو ابھی وہ طلباء جنہوں نے سند فراغت حاصل کرنی ہے، یہ ایک رسمی کارروائی ہے۔
اس سند سے یا 8 سالہ کورس سے کوئی عالم تو نہیں بنتا، البتہ اسے عالم بننے کا کچھ نہ کچھ طریقہ آ جاتا ہے کہ وہ آگے محنت کر کے عالم بنے۔ محمد الیاس بن غلام علی تشریف لے آئیں جی۔ انیس الرحمن بن عبد الشکور منڈی بہاولدین۔ یہ ابتدا میں ان طلباء کو ادھر سے اساتذہ اکرام کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ وہ ہر استاد صاحب کے سامنے ایک پگڑی رکھی گئی ہے، وہ جو طالب علم آتا جائے وہ سر پہ رکھتے جائیں۔ محمد الیاس بن غلام علی، یہ ابتدا میں آنے والے وہ حضرات ہیں جنہوں نے سال بھر میں کوئی چھٹی نہیں کی۔ انہیں انعامات میں سند کے ساتھ ساتھ فتاوی دارالعلوم دیوبند اور شیلڈ انعام کے طور پہ دی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک بہت پیارے بھائی ہیں، ان کی طرف سے ہر طالب علم کو 1000 روپیہ نقد بھی دیا جا رہا ہے۔ محمد الیاس بن غلام علی، انیس الرحمن بن عبد الشکور منڈی بہاولدین، محمد اجمل آوان، محمد اصغر سیالکوٹ، محمد صابر بن محمد رسول سوات، عصمت اللہ بن غلام سرور بکھر، طیب علی بن امتیاز احمد گجرات، قاسم علی بن غلام رسول منڈی بہاولدین، پورے سال میں جن طلباء کی کوئی چھٹی نہیں ان کی تعداد 6 ہے، انہیں بعد میں خصوصی شیلڈ سے نوازا جائے گا۔ عبد الناصر بن محمد احمد رحیم یار خان، نوید اعوان بن غلام حبیب گجرانوالہ، مولانا عبد الرؤوف بن عاشق حسین ڈیرہ غازی خان، مولانا انعام اللہ بن نصیر ملک سوات، انعام اللہ بن نصیر ملک، عبد الواجد بن عبد الخالق میاں والی، محمد الطاف بن خلیل احمد ڈیرہ اسماعیل خان، میں آج کے تمام مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں جو دور دراز سفر کر کے ہمارے یہاں تشریف لائے۔ ان میں فضلائے جامعہ بھی ہیں، علماء اکرام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ محمد الطاف بن خلیل احمد ڈیرہ اسماعیل خان، محب الرحمن
بن محمد ایاز خان سوات، حسان الحق بن حق نواز اٹک، حسان الحق بن حق نواز اٹک، محمد عیسیٰ بن ذوالفقار علی گجرانوالہ، مولانا خبیب الحسن بن رؤوف الحسن چکوال، مولانا ارسلان بن عبد الشکور گجرانوالہ، ارباب الحسن بن حافظ افتخار حافظ آباد، بحمد اللہ تعالی اساتذہ اکرام نے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈالیں، اللہ کی توفیق و رحمت سے انہیں نبھانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور جو سلسلے وہ شروع کر کے گئے وہ بھی بحمد اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے جاری و ساری ہے۔ مولانا عبد الرؤوف بن منظور احمد مظفر گڑھ، محمد عبداللہ بن محمد رمضان ڈیرہ اسماعیل خان، مولانا عطاء المحسن بن مولانا مصباح الرحمن خالدی صاحب گجرانوالہ، ہمارے یہ عزیز پچھلے کچھ عرصے سے بیمار تھے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ انہیں شفاء کامل عطا فرمائے۔ محمد وقار بن نور محمد اٹک، گجرانوالہ ضلع کے مشہور عالم دین، عالم باعمل حضرت مولانا شہاب الدین خالدی صاحب مدظ اللہ العالی، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ابھی ان کے پوتے کی دستار بندی ہوئی ہے عطاء المحسن۔ عبد الوہاب بن سردار خان گجرانوالہ، ایاز خان بن تھانہ گل گجرانوالہ، محمد امیر حمزہ بن رفاقت علی نارووال، محمد امیر حمزہ بن رفاقت علی نارووال، عبد الرحمن مولانا عبد الرحمن بن محمد نواز منڈی بہاؤالدین، مولانا ندیم علی الوانی بن ہدایت اللہ وادی نیلم آزاد کشمیر، محمد ابراہیم مولانا محمد ابراہیم بن فدا حسین تلگنگ، مولانا عبد المتین بن عصمت اللہ گجرانوالہ،
نعرہ تکبیر، زیغم اسلام بابا اشاعت قائد امت اسلامیہ سٹیج پر تشریف لا رہے ہیں۔ تمام احباب قائد ملت اسلامیہ کا استقبال کیجئے اور نعروں کا پرزور جواب دیجئے۔ قائد ملت اسلامیہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری اب آیا پیر بخاری، اب آیا اب چھایا نہ رکنے والا نہ جھکنے والا، توحید سنانے والا، توحید پھیلانے والا، تیرے میرے دلوں کو جیتنے والا، اب آیا اب چھایا زیغم اسلام پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ نعرہ تکبیر، اب آیا زوردار جو آواز دیجئے، اب آیا نہ جھکنے والا۔ تشریف رکھیں جی۔ میں ابھی دعوت دیتا ہوں اپنے جامعہ کے ہونہال طالب علم، درجہ اعدادیہ کے طالب علم عبداللہ اورنگزیب، وہ آئیں اور مختصر بیان فرمائیں۔ درجہ اعدادیہ کے طالب علم عبداللہ اورنگزیب۔ الحمدللہ الذی وفقنا لإشاعة التوحید وسنہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کبھی بھی حقارت سے دیکھو نہ ان کو ہے مسلم کی جان، یہ دینی مدارس پاکی اور پلیتی بدائی انہوں نے پڑھاتے ہیں قرآن، یہ دینی مدارس تحریک آزادی میں کردار ان کا دیکھو، وہاں ہوئے قربان یہ دینی مدارس، انہی کے سبب تمہیں یہ وطن ملا ہے، وطن کی ہے شان یہ دینی مدارس، ہے سب سے نمایاں یہ جامعہ حقانیہ، یہ اس کو مان یہ دینی مدارس۔ انتہائی قابل صد احترام علم و عمل کے حسار علماء اکرام، آج میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے اہمیت دینی مدارس اور ہمارا جامعہ۔ جناب عالی وقار، کسی بھی ادارے کی بلندی اور پستی کا فیصلہ اس ادارے کی غرض و غایت اور مقصد سے کیا جا سکتا ہے۔ مقصد عظیم ہے تو ادارہ بھی عظیم ہے، اور اگر مقصد پست ہے تو ادارہ بھی پست ہے۔ اس اصول کے تحت میں پورے اعتماد و وثوق اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دینی مدارس دنیا بھر کے تعلیمی اداروں سے عظیم ہی نہیں، عظیم تر اور عظیم ترین ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں ان اداروں میں پڑھتا ہوں، میرے اساتذہ ان اداروں کے پروردہ ہیں، نہیں، واللہ انصاف قدم تھام کر عدل و انصاف کا ترازو قائم کر کے کہتا ہوں کہ یہ دینی مدارس
دنیا بھر کے تعلیمی اداروں سے یہ دینی مدارس اعلیٰ و بالا ہے، اس لیے کہ دین کی تعلیم کا مقصد دنیا کی دولت اور دین کی تعلیم کا مقصد اعلیٰ و بالا اور عظیم الشان ہے۔ کالج کی تعلیم کا مقصد دنیا کی دولت ہے جو قارون کی وراثت ہے، اور مدارس کی تعلیم کا مقصد رضائے الہی جو اصحاب محمد کا تمغہ اور منصب ہے، اور کالج کی تعلیم کا مقصد سائنس اور ٹیکنالوجی جو انسان کو چاند اور مریخ تک پہنچا دیتے ہیں، اور مدارس کی تعلیم کا مقصد رضوان الہی جو شمس و قمر سے ہی نہیں بلکہ خالق کائنات سے ملا دیتی ہے۔ کالج و یونیورسٹی کے پروردہ ہر دور میں فتنے بپا کرتے رہے، اور اہل مدارس ان فتنوں کو سرکوبی کرتے رہے۔ غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا فتنہ بپا کیا تو اہل مدارس نے تحریک ختم نبوت کی صورت میں فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کیا۔ فتنہ رافضیت کی صورت میں آیا، دفاع اہل مدارس نے کیا۔ فتنہ مودودیت کی صورت میں آیا، دفاع اہل مدارس نے کیا۔ فتنہ سر سید کے انکار معجزات کی صورت میں آیا، دفاع اہل مدارس نے کیا۔ فتنہ بریلویت کی صورت میں آیا، دفاع اہل مدارس نے کیا۔ ہر دور میں جو فتنہ بھی آتا رہا، مدارس نے اس فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور انشاءاللہ تا قیامت جو فتنے سر اٹھاتے رہیں گے، اہل مدارس ان کا دفاع کرتے رہیں گے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، دنیا رہے گی جب تک، مدارس رہے گے تب تک، نالک کے مدارس سے باغی رہو گے تب تک، ہم سب کو مٹا کر دم لیں گے۔ تھی بات یہ ان کے لب تک، مدارس کو مٹانے والے خود مٹ گئے جتنے بھی آئے اب تک۔ جناب والا، میرا جامعہ اسی سال التقویٰ من اول یوم کا مصداق ہے۔ میرا جامعہ وہ جس کی بنیادوں میں مولانا عبدالخالق خلیل الرحمن اور یعقوب تبسم کا تقویٰ موجود ہے، جس تقویٰ کی تفضیلات کی متحمل یہ ساتیں نہیں ہو سکتی، مگر بانی جامعہ حقانیہ کے اخلاص اور تقویٰ کا ذکر کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے شیخ کا تقویٰ اور باطنی تطہیر کا عالم یہ تھا کہ اس وقت مدرسہ میں ایک غسل خانہ تھا، اسی میں ہی واش روم بھی تھا۔ شیخ عبدالخالق جب کبھی غسل فرمانے لگتے تو واش روم میں پڑے ہوئے لوٹے کو الٹا کر کے رکھ دیتے تھے، مستعمل پانی کی چھینٹیں اس لوٹے میں نہ پڑتی رہیں۔ شیخ عبدالخالق جب کبھی مدرسہ کے کمروں میں بیٹھے ہوتے تھے تو پنکھا نہیں چلاتے تھے۔ جب کوئی کلاس سبق پڑھنے کے لیے آتی تھی تو اس وقت صرف پنکھا چلایا جاتا، گویا شیخ زبان ہاتھ سے یہ کہتے تھے کہ مدرسہ کی بجلی پر میں ذاتی طور پر کوئی استحقاق نہیں رکھتا، یہ طلباء کا مال ہے اور انہی کے لیے حلال ہے۔ طلباء کی بچی ہوئی روٹیاں کبھی اپنی ضرورت کے لیے لیتے تو ان کی قیمت بھی جامعہ کے بیت المال میں جمع کر دیتے۔ لوگوں، دنیا والے ورتے حیرت میں پڑ جاتے ہیں جب میرے شیخ کا حال سنتے ہیں کہ ان کا کمال احتیاط یہ تھا کہ مرغیوں کو کھلانے کے لیے اگر طلباء کے بچے کچے روٹیوں کے ٹکڑے اٹھا کر لے جاتے تو ان کی قیمت بھی ادا کر دیتے۔ جب میرے جامعہ کی بنیاد ایسے اخلاص پر ہے تو یہ جامعہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں کیوں نہ کرے؟ جب عقل حلال کا اس قدر اہتمام کیا ہے تو اس کے اثرات ان فرزند ارجمند اور خلف الرشید ثبوت میں تقویٰ اور طہارت کی صورت میں کیوں نظر نہ آتے؟ یہی وجہ ہے کہ اس مدرسہ کا فیض گجرانوالا کی سرزمین سے چلتے ہوئے مسجد نبوی میں معلم ہونے کی صورت میں نظر آنے لگتا ہے، حتیٰ کہ پاکستان کے کونے کونے میں داعین توحید و سنت کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، مسجد نبوی میں معلم بھی ہے، اعزاز ہمارے جامعہ کا، مشن توحید پہ ڈٹ جانا رواج ہمارے جامعہ کا، یوں ہر کوئی سبقت لینے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ہر سال نبی نبوی شل لے لینا احساس ہمارے جامعہ کا۔ ہمارے